کے بچے پہاڑی چڑھنے میں کافی مہارت رکھتے ہیں۔ پیارے دوستو، آج ہم جس وادی کی آپ کو سیر کرانے والے ہیں، اس وادی کا نام ہے چھور بٹ، اور چھور بٹ کے گاؤں مرچھا ویلی میں ہم ابھی آئے ہوئے ہیں جی۔ چھور بٹ مرچھا گاؤں جو ہے وہ ڈسٹرکٹ گانچے سٹی خپلو سے تقریباً جو ہے 1 گھنٹے کی مسافت کی دوری پر ہے۔ تو یہ بہت ہی خوبصورت چھوٹا سا گاؤں ہے۔ ابھی آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں پہ ایک چھوٹی سی مارکیٹ ہے۔ تو ابھی ہم اس مارکیٹ میں آئے ہوئے ہیں، یہاں پہ کچھ دکانیں ہیں، اور یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں جی، یہاں پہ کنٹین بنائے ہوئے ہیں۔ تو یہاں پہ آپ چائے پی سکتے ہیں، کھانا کھا سکتے ہیں۔ یہاں پہ ایک چھوٹا سا بچہ یہ جو ہوٹل ہے وہ چلا رہے ہیں۔ السلام علیکم بیٹا، کیا حال ہے؟ ٹھیک ہے۔ یہ ہوٹل آپ چلا رہے ہیں؟ اچھا، ماشاء اللہ ماشاء اللہ۔ تو یہاں پہ کھانا شانا مل جاتا ہے؟ تو یہاں پہ اسٹے کرنے کا اگر کوئی یہاں پہ رہنا چاہے تو اس کی بھی سہولت بھی ہے یہاں پہ ہے؟ اچھا اچھا، یہ دیکھیں جی، یہ بچہ یہاں پہ جو ہے یہ ہوٹل چلا رہا ہے۔ آپ کے ابو چلاتے ہیں یہ ہوٹل؟ اچھا، ابھی فی الحال آپ یہاں پہ چلا رہے ہیں۔ تو ٹھیک ہے جی، تو یہاں پہ سہولیات کی کوئی کمی نہیں ہے۔ آپ جب بھی چھور بٹ آئیں تو آپ یہاں پہ ضرور آئیے گا۔ تو یہ دیکھیں جی، یہ ہے جی مین روڈ کی طرف سے ابھی ہم جا رہے ہیں اوپر کی طرف۔ یہاں پہ سیڑھی بنایا ہوا ہے پیدل چلنے والوں کے لیے۔ ابھی ہم یہاں سے جائیں گے جی، ہمارے ساتھ ہمارے کچھ دوست بھی آئے ہوئے مرچھا ویلی کے، آج ہم آپ کو سیر کرانے والے ہیں۔ تو یہ دیکھیں جی، بہت ہی خوبصورت ویلی ہے۔ یہاں پہ اس طرح سے گھر بنائے ہوئے ہیں، آپ کو ایسا لگتا ہے کہ ایک گھر کے اوپر ایک گھر، ایک گھر کے اوپر ایک گھر بنائے ہوئے ہیں۔ تو یہاں سے بہت ہی خوبصورت ویو ہے۔ باقی یہ جو چھوٹا سا بچہ ہے یہ ہمیں گائیڈ کرتے ہوئے آگے تک جائیں گے۔ کیا نام بتایا بیٹا آپ نے؟ شیر علی۔ ہوٹل کس کے سارے چھوڑ آئے ہو؟ وہ بھائی ہے۔ بھائی ہے، چلے ٹھیک ہوگی، چلو پھر۔ دو یہاں دون پہ تو بہت ہی پرسکون ماحول ہے یہاں کا۔ یہاں آ کر آپ کو ایک آپ کہہ لیں کہ ایسا احساس ہوتا ہے کہ آپ بہت ایک پرامن جگہ پہ آئے ہوئے ہیں۔ اپنے آپ کو آپ بہت سیف محسوس کبھی کرتے ہیں، اور آپ فطرت کے کافی قریب اپنے آپ کو محسوس کرتے ہیں۔ تو آپ دیکھ سکتے ہیں جی، یہ گلیشیئر کا پانی یہاں سے پگھل کر جا رہی ہے نیچے، اور یہ جو پانی ہے وہ نیچے جا کر دریائے سندھ میں جا کر گر جاتا ہے۔ تو باقی یہ جو تھوڑا سا ٹریک ہے، ابھی اس ٹریک کے ذریعے ہم اوپر کی طرف جا رہے ہیں۔ ہم جو ہی اوپر آتے جا رہے ہیں، منظر اور بھی خوبصورت ہوتی جا رہی ہے۔ یہ دیکھیں جی، یہ دیکھیں ماشاءاللہ، یہاں سے جو ہے وہ مرچھا ویلی کا پورا گاؤں یہاں سے ہمیں نظر آتا ہے۔ باقی اس بچے کا کہنا ہے کہ اوپر کی طرف بھی آبادی ہے، وہاں پہ بھی گھر بنے ہوئے ہیں۔ تو یہ ہمارے لیے کافی حیرت کی بات ہے۔ یہاں پہ تو چلو ٹھیک ہے، یہاں پہ ساری سہولیات ہے، مین روڈ بھی یہاں سے جا رہی ہے، تو یہاں پہ ہر چیزیں ہیں۔ لیکن اوپر جو گھر ہیں وہاں پہ کوئی روڈ بھی نہیں بنا ہوا، نہ ہی کچھ اور سہولیات ہوگی، پھر بھی وہاں پہ گھر بنے ہوئے ہیں، لوگ وہاں پہ رہ رہے ہیں۔ تو یہ ہمارے لیے کافی حیرت کی بات ہے۔ تو انشاءاللہ وہاں جا کے بھی آپ کو دکھاتے ہیں وہاں پہ کیا کیا ہمیں دیکھنے کو ملتے ہیں۔ باقی میں آپ سے تھوڑا معذرت بھی چاہتا ہوں، کیونکہ جو ہی ہم یہ اوپر کی طرف جا رہے ہیں تو سانس بھی تھوڑا پھولتی جا رہی ہے۔ باقی یہ دیکھیں جی، یہ اور کچھ تو نہیں ہے، یہاں پہ نا اوپر کی طرف کھیت بنایا ہوا ہے، تو اس لیے یہاں پہ جو ہے نیچے پتھر لگا کر اس کھیت کو آپ کہنے کی سہارا دیا ہوا ہے، ورنہ یہ نیچے آ کر گر جانے کا خطرہ رہتا ہے۔ باقی ہم یہاں سے دیکھ رہے ہیں خواتین اور اسکول کے بچیاں بھی جو ہیں وہ اوپر کی طرف جا رہی ہے۔ یہ اس بات کی نشاندہی کرتا ہے کہ
وہاں پہ بھی گھر ہیں, لوگ وہاں پہ بھی رہتے ہیں. راستہ تھوڑا پیچیدہ ضرور ہے لیکن جو ہے اتنی بھی خراب نہیں ہے کہ آپ چل ہی نہ سکیں. تو وہ دیکھیں جی, پچھلے سال بھی میں نے ایک دفعہ آپ لوگوں کو دکھایا تھا, تب بھی ایک بچہ جو ہے وہ ہمیں راستہ دکھاتے ہوئے آئے تھے. لے جوری گوری وہ وہاں, یہ دیکھیں یہاں کے بچے پہاڑی چڑھنے میں کافی مہارت رکھتے ہیں. یہ کتنی تیزی سے یہ چڑھ رہے ہیں اوپر کی طرف. ہمیں راستہ دکھایا گیا ہے اس طرف. تو دوستوں مسلسل 15 سے 20 منٹ کے بعد ہم بالکل پہاڑی کے اوپر پہنچ چکے ہیں. یہ آپ دیکھ سکتے ہیں جی, ماشاء اللہ سبحان اللہ. یہ دیکھیں کتنا خوبصورت نظارہ ہے یہاں سے. تو یہ ایسے مناظر ہیں, یہ ایسے پلیسز ہیں جو کہ ابھی تک دنیا کی نظروں سے اوجھل ہے. یہ چیزیں ابھی تک ایکسپلور نہیں ہوئے, لوگوں کو ابھی نہیں پتہ کہ پاکستان میں ناردرن ایریاز میں خاص کر یہاں جو ہے ڈسٹرکٹ گانچھے میں اتنی خوبصورت جگہ ہیں جو ابھی تک لوگوں نے نہیں دیکھے. آپ دیکھ سکتے ہیں جی, اگر آپ یہاں سے جائیں گے نا تو یہاں سے اگر آپ 2 گھنٹہ اگر آپ پیدل چل کر جائیں گے اوپر کی طرف تو وہاں پہ آپ کو ایک الگ ہی نظارہ, الگ ہی دنیا آپ کو دیکھنے کو ملتا ہے. یہاں کے جو کہتے ہیں نا, ہم مقامی زبان میں بروک کہتے ہیں, بروک یعنی چراگاہیں یہاں پہاڑوں کے ٹاپ پر موجود ہیں. اور وہاں پہ ایسے مناظر آپ کو دیکھنے کو ملتے ہیں جن کا آپ صرف تصور ہی کر سکتے ہیں. مطلب وہاں پہ گرینری ہوگی, وہاں پہ جھیلیں ہوں گی, وہاں پہ برف بھی ہوں گے, ہر نظارے آپ کو ماشاءاللہ وہاں پہ دیکھنے کو ملتے ہیں. تو یہاں سے میں آپ کو مرچھا گاؤں کا جو ہے وہ تھوڑا ویو دکھاتا چلوں. یہ دیکھیں, یہ ابھی ہم بالکل پہاڑی کے بالکل اوپر موجود ہیں. یہاں پہ یہ دیکھیں جی ماشاءاللہ سے ابھی بلتستان میں جو ہے خوبانی کا سیزن شروع ہونے والا ہے میرے خیال میں. تو ابھی یہ دیکھیں جی یہاں پہ شروع ہو چکا ہے, خوبانی پکنا شروع ہو چکا ہے. یہاں پہ خوبانی سوکھنے کے لیے یہاں پہ رکھا ہوا ہے جی. یہ دیکھیں, باقی یہاں سے آپ دیکھ سکتے ہیں کتنا خوبصورت نظارہ ہے جی یہاں سے ماشاءاللہ. یہاں پہ مرچھا ویلی والوں کے گھر یہاں پہ بنے ہوئے ہیں. ادھر سے آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں سے گلیشیئر کا پانی جو ہے وہ جا رہا ہے جی دریائے شوک میں. اور یہاں پہ مرچھا والوں کی زمینیں ہیں جی. وہ جو آپ کو آبادی نظر آ رہی ہے وہ ہے جی حسن آباد گاؤں, وہ دریا کے اس پار ہے. حسن آباد گاؤں جانے کے لیے یہاں پہ ایک پل بھی بنایا گیا ہے. یہ دیکھیں جی, تو ماشاءاللہ سے حیران ہم اس لیے ہو رہے ہیں. آپ کیوں آئے تھے بچے؟ اس کو کیوں لے کے آئے ہو یار بیٹا, اس کو کیوں لے کے آیا؟ ہاں خود آ گئے, مجھے بھی پتہ ہی نہیں چلا یار. یہ دیکھیں جی, یہ چھوٹا سا بچہ بھی اتنا خطرناک ٹریکنگ کر کے یہاں پہ آئے ہیں. تو اتنا مطلب ویل ٹرینڈ ہے یہ بچے جو ہیں پہاڑ چڑھنے میں. لیکن یہ مجھے یہاں اگر پتہ چلا کہ یہ 2 بچے بھی ہمارے ساتھ آئے ہیں, تو ابھی ہم ان کو ادھر سے واپس بھیج رہے ہیں. تو یہ دیکھیں جی, ہم پہلی بار دیکھ رہے ہیں بلتستان کا ایسا علاقہ جہاں پہ خوبانی کا جو پھل ہے وہ پک کے تیار ہو چکا ہے ماشاءاللہ سے. تو ہم بھی بسم اللہ کرتے ہیں جی اس سیزن کا پہلا خوبانی کھا کر. یہ دیکھیں جی ماشاءاللہ 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 الحمدللہ. یہ دیکھیں جی بسم اللہ.
ماشاء اللہ سے بہت ہی ٹیسٹی ہے. تو ادھر کچھ ویو پوائنٹ پہ کچھ دیر بیٹھنے کے بعد ابھی ہم مزید اوپر کی طرف جا رہے ہیں جی. جو ہم اوپر کی طرف جا رہے ہیں اتنا ہی موسم بھی ٹھنڈ ہوتا جا رہا ہے اور یہاں پہ تھوڑی تھوڑی ہلکی سی ٹھنڈی ہوائیں بھی چلنا شروع ہو چکے ہیں, اس لیے تھکاوٹ زیادہ محسوس نہیں ہو رہی. یہ دیکھیں جی یہاں پہ بہت ہی پرسکون ماحول ہے یہاں کا, صرف چڑیوں کی چہچہانے کی آواز اور دریا کا جو شور ہے صرف وہی آ رہا ہے, اس کے علاوہ اور کوئی یہاں پہ شور شرابے کی فالتو آوازیں ہم تک نہیں آ رہی. باقی یہ دیکھیں جی ناقابل یقین مناظر ہے جی. اس پہاڑی کے بالکل اوپر تقریباً مین روڈ سے ہم آدھا گھنٹہ پیدل چل کر اوپر آئے, لیکن ادھر ہم دیکھ رہے ہیں جی یہاں پہ لوگوں کے گھر بنے ہوئے ہیں جی, اور یہاں پہ لوگ رہائش بھی اختیار کیے ہوئے ہیں. کتنا پرسکون ماحول ہے جی یہاں کا. سینہ پندیو یہ دیکھیں جی یہاں پہ ایسے چھوٹے چھوٹے کمرے بھی بنائے گئے ہیں تاکہ یہاں پہ مال مویشیوں کو چارہ گھاس وغیرہ سٹور کیا جا سکے. یہ دیکھیں یہاں پہ بھی سوکھے جو پتے ہیں وہ سٹور کیے ہوئے ہیں مال مویشیوں کے لیے. یہاں پہ یہ دیکھیں یہ بھی چارہ ہے جی, اور یہاں پہ ان کے گھر بنے ہوئے ہیں اور یہاں پہ لوگ رہتے ہیں. لوگ یہاں پہ اس لیے رہتے ہیں دنیا سے الگ تھلگ ہو کر, کیونکہ یہاں پہ مرچھا ویلی کے لوگوں کی زمینیں ہیں, تو یہاں پہ مختلف قسم کے فصل لگاتے ہیں. جیسا کہ آپ دیکھ رہے ہیں یہ آلو کی فصل ہے, یہ دیکھیں پھول اگنا شروع ہو چکا ہے. باقی یہاں پہ ہم دیکھ رہے ہیں غالباً گندم کی فصل ہے, جو کی فصل بھی یہاں پہ تقریباً پک کے تیار ہو چکا ہے. تو اس وجہ سے یہاں پہ لوگ آ کے رہتے ہیں. اور یہ بچہ کہہ رہا ہے کہ ابھی اور اوپر جانے کی گنجائش ہے اور لوگ وہاں پہ بھی رہائش اختیار کیے ہوئے ہیں. تو ماشاءاللہ سے کیا کہیں, اللہ پاک کی قدرت ہے جی. کوئی صحرا کے کسی بیابان میں کوئی رہائش اختیار کیے ہوئے ہیں, تو کوئی پہاڑوں کے دامن میں اپنی زندگی گزار رہے ہیں. تو دوستو آج کی ویڈیو کچھ زیادہ ہی لمبی ہو گئی, تو انشاءاللہ اگلی جو ویڈیو ہے ادھر سے آگے کے جو مناظر ہے وہ میں آپ کو دکھاؤں گا. اگر آپ کو دوسری ویڈیو بھی اگر آپ دیکھنا چاہتے ہیں تو مجھے کمنٹس میں ضرور بتائیے گا, اس کی اگلی قسط بھی میں انشاءاللہ جلد ہی اپلوڈ کر دوں گا.